بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک غور کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ لوگوں کے مویشی زبردستی پکڑوا لیتا، ان سے سخت کام لیا جاتا اور دانے گھاس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اچھے خاصے تندرست جانور ایک دو ماہ میں ہلاک ہو جاتے۔ بادشاہ ایک مرتبہ شکار کھیلتا کھیلتا لشکر سے بچھڑ گیا۔ رات ہوئی تو ایک گاؤں میں ٹھہرا۔ دیکھا کہ ایک کسان اپنے گدھے کو ڈنڈے سے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ بے زبان پر ظلم نہ کر، یہ حیوان بھی ہماری ہی طرح جان رکھتا ہے۔ کسان پورا فلسفی تھا مگر بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ بولا، اے اجنبی، تم میری مصلحت سے واقف نہیں۔ تو مجھے برا بھلا کہتا ہے، مگر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ جنہوں نے خواہ مخواہ ایک غریب ملاح کی کشتی کے تخت توڑ ڈالے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس علاقے کا ظالم بادشاہ اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تھا تاکہ ظالم اس کی طرف لالچ سے نہ دیکھے۔ کسان نے کہا، پھر میرا یہ جو نائل ہے یہ بھی جائز ہے۔ میں اپنے گدھے کو اس لیے زخمی کر رہا ہوں تاکہ بادشاہ کی ادھر نظر نہ پڑے۔ تندرست گدھا ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلے جانے سے یوں ہی بہتر ہے کہ وہ زخمی ہو اور میرے ہاتھ میں رہے۔ ہمارے ظالم بادشاہ اور اس کی حکومت پر لعنت ہو۔ یہ کمبخت 4 دن کے عیش کی خاطر خدا کے خوف سے غافل ہیں۔ قیامت کے روز اس کا جو حال ہوگا تم بھی دیکھو گے۔ اس سے زیادہ منحوس اور کون ہے کہ جسے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خود کو خوشی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ظالم کسی دن اپنے بستر پر سوتے کا سوتا رہ جائے۔ کسان کی بات معقول تھی۔ بادشاہ کو ناگوار تو گزری مگر سچی بات کی تاثیر سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ جوں جوں رات گزری، صبح سویرے وہ تمام امیر وزیر جو بچھڑ گئے تھے تلاش کرتے کرتے ادھر آ نکلے۔ سارا گاؤں لشکر سے بھر گیا۔ سب وہاں ٹھہرے، کھانا کھا کر آرام کیا۔ بادشاہ کو ذرا سکون ہوا تو بدتمیز کسان یاد آیا۔ سپاہی آ گئے اور اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے جلاد کو سر اڑانے کا حکم دیا۔ جب کسان نے دیکھا کہ موت سر پر آ پہنچی ہے تو جی میں اسے یاد آیا تو اس نے جھٹ سے کہہ گزرا، کہتا ہے کہ قلم کے سر پر چاقو چلتا ہے تو اس کی زبان اور تیز ہو جاتی ہے۔ بولا، اسے ظالم ایک مجھے مارا تو کیا تیرے ظلم و جور کی بدولت ساری دنیا ناخوش ہے؟ مارنا ہے تو سب لوگوں کا خاتمہ کرے، اور اگر سچ پوچھے تو غریبوں کا خون بہانے سے تیرے حق میں بہتر ہے کہ ظلم سے باز آ جا اور اپنے عاقبت سنوار لے۔ اس سے کیا حاصل کہ 2-4 خوشامدی مفت خورے تیرے سامنے بڑی تعریف کریں اور ساری دنیا پیٹھ پیچھے تجھے لعنت کرے اور ملامت کرتی رہے۔ سچی بات نے اپنا اثر دکھایا۔ ظالم بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غریب کسان کی جان بخش دی اور شکرانے کے طور پر اس گاؤں کی نمبرداری اس کسان کے حوالے کر دی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کے عیب بتائیں تاکہ وہ اپنے عیب کو درست کر کے اور اچھا انسان بن جائے۔ اس ساری کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے اعمال کو درست کر لیں۔